بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ٹانگوں پنڈیوں میں ہونے والے درد، بے چینی اور کھنچاؤ کی کیفیت کو دور کرنے کے لیے ایک انتہائی لاجواب اور بہت ہی فائدہ مند نسخہ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، جس کے کچھ ہی دنوں کے استعمال سے آپ کو انتہائی حیران کن فوائد دیکھنے کو ملیں گے۔ ٹانگوں پنڈیوں میں درد اور بے چینی کی کئی ایک وجوہات ہو سکتی ہیں۔ مثلاً اگر آپ کو آئرن کی کمی کا مسئلہ ہے اور خون کی کمی کے باعث اگر آپ کے جسم میں اور ہڈیوں میں شدید قسم کی کمزوری پائی جاتی ہے تو یہ ٹانگوں پنڈیوں میں درد کا باعث بن سکتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو کیلشیم کی کمی کا سامنا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کی ہڈیاں کھوکھلی ہو رہی ہیں یا پھر ہڈیاں بھربھرے پن کا شکار ہیں تو ایسے میں بھی آپ کو اپنی ٹانگوں میں درد، بے چینی اور ضعف یا کمزوری محسوس ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پروٹین کی کمی بھی اس کا ایک بہت بڑا سبب ہے، خاص طور پہ ایسے لوگ جو صرف سبزیاں ہی کھاتے ہیں اور گوشت، مچھلی، انڈے بالکل نہیں کھاتے۔ ایسے لوگوں کو بھی ٹانگوں میں درد کے ساتھ ساتھ ضعف اور کمزوری بھی محسوس ہوتی ہے۔ ایسے لوگ سیڑھیاں چڑھنے میں دقت محسوس کرتے ہیں اور تھوڑا سا چلنے سے ہی ٹانگیں تھک جاتی ہیں۔ چنانچہ ایسے لوگوں کو آئرن، کیلشیم اور پروٹین سے بھرپور غذائیں اپنی روزمرہ ڈائٹ میں ضرور شامل رکھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ موٹاپا اور وزن کا بہت زیادہ بڑھ جانا بھی اس کا ایک اہم سبب ہے، کیونکہ جب آپ کا وزن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو ایسے میں آپ کی ٹانگوں کو پورے بدن کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے، جو درد، تھکان اور کھنچاؤ کا باعث بنتا ہے۔ خاص طور پہ اگر آپ کی ہڈیاں یا پٹھے اور نسیں بھی کمزور ہو چکی ہوں تو ایسی صورت میں یہ تکلیف زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے اپنے وزن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح اگر آپ دن بھر کرسی پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھے رہتے ہیں یا پھر آپ کے کام کی نوعیت ایسی ہے کہ آپ کو دن کا زیادہ وقت کھڑے رہنا پڑتا ہے یا بہت زیادہ پیدل چلنا پڑتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی ٹانگوں میں درد اور پنڈیوں میں سوجن یا ورم کی شکایت ہو سکتی ہے، جبکہ اعصابی کمزوری یا پٹھوں کی کمزوری کے باعث بھی یہ مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بلڈ سرکولیشن پراپر نہ ہونے کی وجہ سے ٹانگوں پنڈیوں کی نسیں کمزور ہو جاتی ہیں یا نسوں میں سوجن آ جاتی ہے، جو اس طرح کے درد کا سبب بنتی ہے۔ اس میں پھر ویریکوز وینز کا مرض لاحق ہو سکتا ہے، جس میں رگیں نیلی نیلی اوپر کی طرف ابھری ہوئی دکھائی دیتی ہیں اور مکڑی کے جالے کی طرح گچھوں کی شکل میں نظر آنے لگتی ہیں، جنہیں اسپائڈر وینز کہا جاتا ہے۔ لہٰذا ایسی صورت میں بھی ٹانگیں اور پنڈلیاں درد کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے گردے ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہے، فاضل مادوں کو اچھی طرح سے فلٹر کر کے پیشاب کے راستے خارج کرنے میں ناکام رہتے ہیں، یا آپ کو یورک ایسڈ کی زیادتی کا مسئلہ ہے، چھوٹا پیشاب مقدار میں کم آتا ہے اور بدن میں تیزابیت کی زیادتی ہے، تو ایسے میں بھی آپ کو ٹانگوں کے درد کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ٹانگوں کے درد کا یہ مسئلہ زیادہ تر چڑھائی چڑھتے ہوئے یا سیڑھیاں چڑھتے وقت یا پھر رات کے وقت زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ رات کو سوتے ہوئے اچانک ٹانگوں میں، خاص کر پنڈلیوں میں شدید قسم کا کھنچاؤ محسوس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے سخت بے چینی ہوتی ہے، نیند اڑ جاتی ہے اور مریض بے چین ہو کر اٹھ بیٹھتا ہے۔ کئی مریض تو ایسے بھی دیکھے گئے ہیں جو رات بھر پنڈلیوں کو چارپائی پر پٹکتے رہتے ہیں، اور کچھ مریض ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی ٹانگوں کو کپڑے کی مدد سے کس کر باندھ دیا کرتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے دوران خون میں خلل واقع ہوتا ہے جو مزید پیچیدگیاں پیدا کرتا ہے، لہٰذا ایسا کرنے سے گریز کریں۔ چنانچہ ایسے لوگوں کو اپنے ہاضمہ کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ایسے میں قبض کی شکایت تو بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ پیشاب اور پاخانے کا نارمل روٹین میں آنا اس کے لیے بے حد ضروری ہے، تاکہ
کسی بھی طرح کے فاضل مادے اور زہریلے ٹاکسن جسم میں جمع ہو کر اس مرض کو بڑھاوا دینے کا سبب نہ بن سکیں۔ رات کو کھلے آسمان کے نیچے، خاص طور پہ ایسے دنوں میں جب شبنم یعنی اوس پڑتی ہے اور ہوا میں نمی پائی جاتی ہے، ایسے دنوں میں کھلے آسمان کے نیچے سونے سے بھی گریز کریں۔ کھانے پینے میں ترش اور کھٹی چیزوں کا استعمال کم سے کم کریں۔ بیکری پروڈکٹس اور جتنی بھی میدہ سے بنی چیزیں ہیں، فاسٹ فوڈ اور کولڈ ڈرنکس وغیرہ، ان کے کھانے پینے سے پرہیز رکھیں اور ساتھ ہی یہاں بتائے گئے نسخے کو بھی استعمال کریں تو تھوڑے وقت میں ہی آپ کو اس مسئلے سے مکمل طور پر نجات مل جائے گی۔ بالکل سادہ سا گھریلو نسخہ ہے جسے بنانے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو ضرورت ہوگی گڑ کی۔ اس کے لیے آپ نے دیسی گڑ کا استعمال کرنا ہے جو قدرے براؤن کلر کا ہونا چاہیے۔ زیادہ سفید گڑ کا استعمال آپ نے نہیں کرنا ہے۔ تو 50 گرام کی مقدار میں دیسی گڑ لے کر اسے پیس کر باریک کر لیجئے گا۔ گڑ آپ کے نظام ہضم کو بہتر بناتا ہے اور کچھ حد تک آئرن کی کمی کو بھی پورا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ آپ کے دوران خون میں بہتری لاتا ہے اور نسوں کی کمزوری کو دور کرنے میں نہایت عمدہ فوائد کا حامل ہے۔ یہ آپ کے پھیپھڑوں کو، معدہ اور آنتوں کو اور گردوں کو صاف کرنے میں بھی بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، جبکہ جوڑوں کے درد، اعصابی کمزوری اور پٹھوں کے کھنچاؤ کی صورت میں اس کا استعمال کر کے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو 50 گرام گڑ کو آپ نے باریک کر لینا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو چیز آپ کو چاہیے ہوگی وہ سونف ہے۔ سونف بھی جلن اور سوزش کو دور کرنے کے لیے اور اعصاب کو تقویت دینے کے لیے بے حد مفید چیز ہے۔ پٹھوں کی کمزوری اور نسوں کی کمزوری کا بہترین علاج ہے۔ تو سونف بھی آپ نے 50 گرام ہی لینی ہے۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے یہاں پر دیسی اجوائن کا استعمال کرنا ہے۔ دیسی اجوائن بھی نسوں میں آ چکی رکاوٹ، تنگی اور بلاکیج کو دور کرتی ہے اور ری ہوا کی زیادتی سے ہونے والے جوڑوں کے درد یا ٹانگوں، پنڈلیوں اور پٹھوں کے درد کو دور کرنے میں بہت ہی کمال کے فوائد رکھتی ہے۔ تو دیسی اجوائن آپ نے صرف 25 گرام لینی ہے۔ اس کے بعد آپ سونف اور اجوائن کو پیس کر اچھی طرح باریک کر لیجئے اور آخر میں باریک پسا ہوا گڑ اس میں ملا کر انہیں خوب اچھی طرح سے مکس کر لیں۔ تو اس طرح سے آپ کا یہ اکثری نسخہ تیار ہو جائے گا۔ اسے سنبھال کر رکھ لیجئے اور اس میں سے ایک چھوٹا چمچ دوپہر کے کھانے کے بعد اور ایک چمچ ہی رات کے کھانے کے بعد تازہ پانی کے ہمراہ استعمال کر لیا کریں۔ کچھ دن متواتر اگر آپ اس سادہ سے نسخے کو استعمال کر لیتے ہیں تو ٹانگوں، پنڈلیوں میں درد، بے چینی، پٹھوں کا کھنچاؤ یا پٹھے درد کرنا، گیس، معدے کی کمزوری، بھوک کی کمی، قبض، موٹاپا، کولیسٹرول کی زیادتی اور اعصابی کمزوری وغیرہ ایسے تمام امراض سے آپ کو نجات مل جائے گی۔